السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے اسلامی سیاسی فکر پر آپ کہہ سکتے ہیں کافی گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ جی بالکل۔ سید ابو لالا مودودی کی خلافت و ملوکیت۔ جی تو آج ہم اس کتاب کے کچھ منتخب حصوں کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف یعنی سید مودودی اسلامی ریاست، طرز حکمرانی اور پھر جو اس کا ایک مثالی دور وہ بتاتے ہیں اور اس میں آنے والی تبدیلیوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ ظاہر ہے ہماری بنیادی سوچ تو آج یہی کتاب ہے، خلافت و ملوکیت، جی اور ہمارا مقصد سیدھا سا ہے، مصنف کا نقطہ نظر سمجھنا، وہ خلافت کے قرآنی اصول کیا بتاتے ہیں، خلفائے راشدین کے دور کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ کیا وجوہات تھی ان کے خیال میں جنہوں نے خلافت کو ملوکیت کی طرف یعنی بادشاہت کی طرف موڑ دیا۔ بالکل۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کتاب کا جو پہلا باب ہے وہ قرآن کی سیاسی تعلیمات پر ہے۔ جی مصنف سب سے پہلے کائنات کے خاص تصور پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ کیا تصور ہے اور یہ بنیاد کیسے بنتا ہے؟ جی دیکھیں، مصنف کے نزدیک جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین آسمان، اس میں جو کچھ بھی ہے، اس کا خالق، مالک اور اصل حاکم وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا۔ تمام اختیارات، اصل اتھارٹی اسی کے پاس ہے۔ انسان ہو یا کائنات کی کوئی اور شے، سب اس کے تابع ہیں۔ تو یہ صرف ایک عقیدے کی بات ہے یا اس کا کوئی عملی پہلو بھی ہے ریاست کے حوالے سے؟ نہیں، یہ صرف عقیدہ نہیں ہے۔ مصنف کے مطابق یہ اسلامی ریاست کی بالکل بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہے حتمی اقتدار اعلیٰ یعنی سوورنٹی جو ہے وہ کسی انسان کے پاس نہیں، کسی پارلیمنٹ کے پاس نہیں، کسی قوم کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ جو حاکمیت الہیہ کا تصور ہے، جی، اس کے عملی مضمرات کیا ہیں پھر؟ اس کے بہت گہرے عملی مضمرات ہیں۔ مصنف واضح کرتی ہیں کہ یہ صرف کائنات پر حاکمیت نہیں ہے، بلکہ یہ قانونی اور سیاسی حاکمیت بھی ہے۔ اچھا۔ لانی ہے اس کے لیے قانون کون بنائے گا، یہ اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ یعنی انسان اپنی مرضی کا قانون نہیں بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا، وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کا پابند ہے۔ مصنف کہتی ہیں کہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی کرنا یا اس سے ہٹ کر چلنا وہ اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرنے جیسا ہے۔ تو اگر قانون اللہ کا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار بنتا ہے اس سارے نظام میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ کا قانون، اس کی ہدایات ہم تک پہنچی۔ ٹھیک۔ مصنف کے مطابق رسول صرف پیغام لانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ قانون کی تشریح بھی کرتے ہیں، اسے نافذ بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں۔ یعنی رسول کی اطاعت لازمی ہے؟ جی، رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے، رسول کا فیصلہ حتمی ہے، اسے ماننا لازم ہے۔ تو گویا قرآن اور سنت یہ دونوں مل کر وہ سپریم لا یا بالاتر قانون بناتے ہیں؟ جی بالکل۔ مصنف اسی نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ اسلامی ریاست میں کوئی بھی فرد، چاہے وہ خلیفہ ہو، کوئی ادارہ ہو، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، وہ قرآن و سنت کے اس بالاتر قانون سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ سب اس کے تابع ہیں؟ سب اس کے تابع ہیں، سب کو اسی دائرے میں کام کرنا ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں خلافت کے تصور پر۔ یہ کتاب کے عنوان کا بھی حصہ ہے۔ مصنف خلافت کی کیا تشریح کرتی ہیں؟ کیا یہ بادشاہت جیسا کوئی عہدہ ہے؟ نہیں، مصنف خلافت اور بادشاہت میں بہت بنیادی فرق بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن کی روح سے اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، یعنی نائب یا ریپرزنٹیٹیو۔ نائب یعنی مالک نہیں؟ بالکل، یہی اہم نکتہ ہے۔ انسان مالک نہیں، نائب ہے۔ اسے زمین پر جو اختیارات ملے ہیں وہ اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اور ان اختیارات کو اللہ کی مرضی اور قانون کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ خلافت، یہ نیابت کیا کسی ایک شخص یا خاندان کو دی گئی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور مصنف اس پر بہت زور دیتی ہیں کہ قرآن کی روح سے خلافت کسی ایک فرد یا کسی خاندان یا کسی طبقے کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ کو ملی ہے۔ گویا اصولاً ہر مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اچھا۔
پھر امت اپنے اجتماعی معاملات چلانے کے لیے باہمی مشورے سے اپنے میں سے کسی کو اپنا نمائندہ یا امیر منتخب کرتی ہے جو اس اجتماعی خلافت کو عملی شکل دیتا ہے۔ تو اس نظام میں ریاست یا حکومت کی اطاعت کہاں تک کرنی ہے؟ کیا اس کی کوئی حدود ہیں؟ اور آپ نے مشورے کا ذکر کیا، یعنی شورا کا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی، اطاعت بالکل غیر مشروط نہیں ہے۔ مصنف واضح کرتی ہیں کہ ریاست اور حکمرانوں کی اطاعت صرف معروف میں ہے، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ اور اگر حکومت غلط حکم دے؟ اگر حکومت اللہ کے قانون کے خلاف کوئی حکم دے جسے منکر کہا جاتا ہے تو پھر اس کی اطاعت جائز نہیں رہتی۔ حدیث بھی ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ ٹھیک۔ اور شورا، جہاں تک شورا کا تعلق ہے، مصنف اسے اسلامی نظام حکومت کا لازمی حصہ قرار دیتی ہیں۔ قرآن کا واضح حکم ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات باہمی مشورے سے چلائے جائیں۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی جائے، یعنی حکومت چلانے کی، جنہیں اولو الامر کہا جاتا ہے، ان میں کیا خاص باتیں ہونی چاہیے؟ مصنف کے مطابق اولو الامر یا حکام کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود اللہ کی حاکمیت اور قرآن و سنت کے قانون کو مانتے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے، وہ دیانتدار ہوں، امانت دار ہوں اور عوام کا اعتماد رکھتے ہوں۔ تیسرے، ان میں حکومت چلانے کی اہلیت ہو، یعنی ذہنی، اخلاقی، عملی صلاحیت موجود ہو۔ اور ان کا انتخاب کیسے ہو؟ انتخاب خاندانی بنیاد پر یا طاقت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کی اہلیت، ان کے تقوی اور عوام میں ان کی قبولیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اسلامی ریاست ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ اپنے شہریوں کو کیا بنیادی حقوق دیتی ہے؟ دیکھیں، مصنف کے مطابق یہ صرف کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اچھا۔ اس کا بنیادی مقصد ہے نیکی یعنی معروف کو قائم کرنا اور پھیلانا، اور برائی یعنی منکر کو روکنا اور مٹانا۔ اور حقوق؟ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، کتاب میں تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ ریاست تمام شہریوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ ٹھیک۔ شخصی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، البتہ حدود کے اندر، مذہب و ضمیر کی آزادی ہے، اجتماع اور تنظیم سازی کی آزادی ہے، اور معاشی ضروریات کی فراہمی، یہ سب بنیادی حقوق میں شامل ہیں۔ غیر مسلم شہریوں کے بارے میں کیا؟ خاص طور پر غیر مسلم شہریوں، جنہیں ذمی کہا جاتا ہے، ان کے حقوق کے تحفظ پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ خارجہ پالیسی، یعنی دوسرے ملکوں سے تعلقات، اس کے کیا اصول بتائے گئے ہیں؟ مصنف چند بنیادی اصول بتاتی ہیں، جیسے معاہدوں کی پاسداری کرنا، بین الاقوامی سطح پر انصاف قائم رکھنا، کسی قوم پر زیادتی نہ کرنا، دنیا میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنا۔ اور جنگ؟ جنگ کی اجازت صرف دفاع کے لیے ہے یا پھر ظلم کے خاتمے کے لیے۔ تو اگر ہم اس پہلے حصے کا خلاصہ کریں نا، تو مصنف ایک ایسی اسلامی ریاست کا نقشہ پیش کرتی ہیں جو اللہ کی حاکمیت پر قائم ہو، انسان کی نیابت یعنی خلافت پر، شورائے طرز حکومت ہو، قانون یعنی قرآن و سنت سب سے بالا ہو، عدل و مساوات ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام ہو، اور تمام شہریوں کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئے نظریاتی اور قرآنی اصول۔ اب کتاب کا دوسرا باب ہے اسلام کے اصول حکمرانی پر۔ کیا یہ پہلے باب کی ہی عملی شکل ہے؟ جی، ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں۔ یہاں انہی اصولوں کو عملی حکمرانی کے زاویہ سے دیکھا گیا ہے، مطلب روزمرہ کی حکومتی کارکردگی میں یہ اصول کیسے نظر آنے چاہیے۔ مثلاً قانون خداوندی کی بالادستی پر پھر سے زور دیا گیا ہے کہ عملی طور پر کوئی بھی حاکم ہو یا عام آدمی، وہ قانون سے بالاتر نہ ہو۔ ٹھیک۔ عدل اور مساوات کے عملی پہلوؤں پر مزید کچھ؟ جی، عدل بین الناس کا اصول دہرایا گیا ہے، یعنی تمام شہری، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان کے درمیان پورا انصاف ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ مذہب، نسل یا سماجی حیثیت کی وجہ سے کوئی فرق نہ برتا جائے۔ اور مسلمانوں میں اسی طرح مساوات بین المسلمین کا اصول ہے کہ تمام مسلمان شہری حقوق میں برابر ہیں۔ رنگ، نسل، زبان، قومیت، علاقے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں۔ فضیلت اگر ہے تو صرف تقوی یعنی کردار کی بنیاد پر۔
حکومت کی جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی یہ کتنا اہم ہے؟ یہ بہت ہی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مصنف اسے امانت کے تصور سے جوڑتی ہیں۔ حکومت اور اقتدار یہ اللہ اور عوام کی امانت ہے جو حکمرانوں کو سونپی جاتی ہیں۔ وہ مالک نہیں؟ وہ مالک نہیں ہے، امین ہے۔ انہیں اپنے ہر کام کے لیے اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے اور عوام کے سامنے بھی۔ اس کی کوئی مثالیں دی ہیں؟ جی، مصنف حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے مشہور واقعات اور اقوال نقل کرتی ہیں کہ وہ کیسے خود کو عوام کا خادم سمجھتے تھے اور بیت المال یعنی سرکاری خزانہ اسے قوم کی امانت سمجھ کر کتنی احتیاط سے خرچ کرتے تھے، اپنی ذات پر بالکل کم سے کم خرچ کرتے تھے۔ شورا کا ذکر یہاں پھر آیا ہے، اس کی عملی شکل کیا تھی یا کیا ہونی چاہیے؟ جی، یہاں پھر زور دیا گیا ہے کہ مشاورت صرف کوئی رسمی بات نہیں بلکہ حکومت چلانے کا لازمی طریقہ ہے۔ جتنے بھی اہم قومی معاملات ہیں، خاص طور پر قانون سازی ہے یا بڑی پالیسیاں بنانی ہیں، وہ اہل علم اور رائے اور عوام کے نمائندوں کے مشورے سے ہی ہونی چاہیے۔ اور فیصلے کیسے ہوں؟ فیصلے اتفاق رائے سے ہوں یا کم از کم اکثریت کی بنیاد پر ہوں۔ اطاعت اور اقتدار کی طلب کے بارے میں بھی وہی نکات ہیں جو پہلے باب میں تھے؟ جی، لیکن یہاں عملی پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں۔ یہ اصول حکمرانوں پر ایک مستقل چیک ہے۔ اور اقتدار کی طلب؟ دوسرا نقطہ یہ کہ اسلام میں عہدے یا اقتدار کی خود طلب کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، لالچ کرنا، یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ اگر ذمہ داری دی جائے تو اسے قبول کرنا اور نبھانا فرض ہے، لیکن اس کے پیچھے بھاگنا نہیں۔ اچھا۔ اس سے اقتدار کی نوعیت خراب ہوتی ہے۔ اور ریاست کا مقصد اور امر بالمعروف کا فرض؟ ریاست کے مقصد کو پھر سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ صرف امن و امان قائم رکھنے یا ٹیکس لینے والی ایجنسی نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی اور نظریاتی ادارہ ہے جس کا کام معاشرے میں خیر کو فروغ دینا اور شر کو دبانا ہے۔ اور امر بالمعروف؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ صرف حکومت کا کام نہیں بلکہ پوری امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ ہر مسلمان اپنے دائرے میں اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو ایک بہت جامع نظریاتی اور عملی خاکہ لگتا ہے۔ جی، اب ہم آتے ہیں کتاب کے تیسرے باب پر، جو شاید سب سے اہم ہے، خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات۔ مصنف اس دور کو ان اصولوں کی عملی تصویر کیسے قرار دیتے ہیں؟ جی، مصنف کے نزدیک جو پہلے 4 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ دراصل انہی قرآنی اور نبوی اصولوں کا عملی نمونہ تھا۔ ایک مثالی دور۔ ایک مثالی دور، لیکن کوئی خیالی یا افسانوی نہیں بلکہ تاریخ کی ایک حقیقت، جہاں اسلامی ریاست اپنے اصل نظریات کے مطابق چلائی گئی۔ مصنف واضح کرتی ہیں کہ یہ شخصی یا خاندانی بادشاہت نہیں تھی، بلکہ ایک شورائی، منتخب اور جوابدہ حکومت تھی۔ انتخاب کا طریقہ کیا تھا؟ کیا یہ وراثت میں ملتی تھی خلافت؟ بالکل نہیں۔ مصنف اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ خلافت راشدہ کی پہلی اور بنیادی خصوصیت ہی اس کا انتخابی ہونا تھا۔ خلیفہ کا انتخاب وراثت کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ مسلمانوں کی آزادانہ رضامندی، ان کی بیعت اور جو اہل حل و عقد تھے یعنی با اثر اور نمائندہ لوگ، ان کے مشورے سے ہوتا تھا۔ مثالیں کیا ہیں؟ مصنف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب کا پورا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نامزدگی اور پھر اس پر عام بیعت کا ذکر کرتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو 6 رکنی کمیٹی کے ذریعے انتخاب ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اہل مدینہ کی بیعت سے انتخاب ہوا، ان سب کو مثال کے طور پہ پیش کرتی ہیں۔ ان سب میں مشترک کیا تھا؟ مشترک عنصر یہی تھا کہ عوام کی رضامندی اور اہلیت کو بنیاد بنایا گیا، نہ کہ کسی خاندانی تعلق یا طاقت کو۔ اور حکومت چلانے میں شورا کا عملی مظاہرہ کیسے ہوتا تھا؟ کیا واقعی خلفاء مشورہ لیتے تھے یا بس رسمی کارروائی تھی؟ نہیں، مصنف تاریخی حوالوں سے ثابت کرتی ہیں کہ خلفائے راشدین تمام اہم معاملات میں، خاص طور پر قانون سازی، جنگ و صلح کے فیصلے، گورنروں کا تقرر، بڑے انتظامی فیصلے، ان سب میں صحابہ کرام سے
خصوصاً ایک مجلس شورا کے ذریعے باقاعدگی سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں کچھ خاص؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو خاص طور پر مشہور ہے کہ وہ بہت وسیع پیمانے پر مشاورت کرتے تھے، یہاں تک کہ عام لوگوں اور باہر سے آنے والے وفود کی رائے کو بھی اہمیت دیتے تھے۔ یہ صرف رسمی نہیں تھا، فیصلے واقعی مشورے کی روشنی میں ہوتے تھے۔ بیت المال کا تصور بہت مثالی لگتا ہے۔ کیا خلافت راشدہ میں یہ واقعی اتنا ہی مثالی تھا؟ کیا حکمران اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ مصنف کے مطابق بیت المال یعنی سرکاری خزانہ اسے واقعی اللہ اور عوام کی امانت سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ ہو یا کوئی اور عہدیدار، وہ اس کا مالک نہیں تھا، صرف امین تھا، ٹرسٹی تھا۔ تو وہ اس میں سے لیتے کیا تھے؟ وہ اپنی ذات یا خاندان پر بیت المال سے صرف انتہائی بنیادی ضروریات کے مطابق ہی وظیفہ لے سکتے تھے، اس سے زیادہ بالکل نہیں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال؟ جی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اپنا ذاتی کاروبار چھوڑ دیا اور بیت المال سے ایک عام شہری جتنا وظیفہ لینا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیوند لگے کپڑے پہننا، بیت المال کے حساب میں انتہائی سختی کرنا، مصنف کے نزدیک یہ سب ثبوت ہیں کہ یہ اصول صرف کتابوں میں نہیں تھے، ان پر عمل ہوتا تھا۔ خزانہ قوم کا تھا، حکمران کا نہیں۔ حکمرانوں کا اپنا رویوں میں کیسا تھا؟ کیا وہ خود کو عوام سے کوئی اونچی مخلوق سمجھتے تھے؟ نہیں، مصنف خلفائے راشدین کے خطبات اور ان کے طرز عمل سے یہی نتیجہ نکالتی ہیں کہ وہ خود کو عوام کا خادم سمجھتے تھے، حاکم یا آقا نہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ؟ جی، حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ بہترین مثال ہے، جب انہوں نے کہا کہ اگر میں صحیح چلوں تو میرا ساتھ دو، اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ حضرت عمر کا راتوں کو گشت کر کے رعایا کی خبر لینا، کسی عام آدمی کے سوال پر فوراً جواب دہ ہونا۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادگی، عوام کے لیے ان کے دروازوں کا کھلا رہنا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے اور ان کا رہن سہن عام لوگوں جیسا تھا۔ قانون کی بالادستی کا کیا عالم تھا؟ کیا خلیفہ پر بھی قانون لاگو ہوتا تھا؟ جی ہاں، اور یہ خلافت راشدہ کی ایک بہت ہی نمایاں خصوصیت تھی۔ مصنف ایسی کئی مثالیں پیش کرتی ہیں جہاں عام شہریوں نے وقت کے خلیفہ کے خلاف قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ اچھا، واقعی؟ جی، اور خلیفہ ایک عام شہری کی طرح عدالت میں پیش ہوا۔ بعض اوقات فیصلہ بھی خلیفہ کے خلاف آیا اور اسے تسلیم کیا گیا۔ کمال ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر تھے، خلیفہ بھی اس سے مستثنا نہیں تھا۔ کتاب میں ایک جگہ عصبیتوں سے پاک حکومت اور جمہوریت کی روح کا بھی ذکر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ عصبیت سے مراد ہے قبائلی، نسلی، علاقائی یا خاندانی تعصب اور طرفداری۔ مصنف کے مطابق خلافت راشدہ نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان تمام عصبیتوں کو ختم کر دیا تھا۔ یعنی سب برابر؟ تمام مسلمان برابر تھے، عہدے اور ذمہ داریاں اہلیت اور تقوی کی بنیاد پر دی جاتی تھی، نہ کہ کوئی قریشی ہے یا ہاشمی ہے اس بنیاد پر۔ اور جمہوریت کی روح؟ جمہوریت کی روح سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ آج کل کی مغربی جمہوریت جیسے ادارے مثلاً پارلیمنٹ ہے، ووٹنگ کا نظام ہے، وہ اس شکل میں تو نہیں تھے، ظاہر ہے، لیکن حکومت کا جو مزاج تھا وہ جمہوری تھا۔ عوام کو حکمرانوں پر تنقید کرنے، ان سے سوال کرنے، ان کا احتساب کرنے کی پوری آزادی تھی۔ حکمران عوام سے کٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان میں ہی رہتے تھے اور ان تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ کوئی مثال؟ وہ مشہور واقعہ ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھری مسجد میں خاتون نے ٹوک دیا تھا مہر کے مسئلے پر، یا ایک شخص نے ان کے کرتے کے کپڑے پر سوال اٹھا دیا تھا۔ یہ اس دور کی آزادی اظہار اور حکمرانوں کی جواب دہی کی مثالیں ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بہت متاثر کن تصویر ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نظام اتنا اچھا تھا، اتنا اصولوں پر قائم تھا، تو پھر یہ زوال پذیر کیوں ہوا؟ جی، مصنف اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا بتاتے ہیں؟ یہ غالباً کتاب کے چوتھے باب کا موضوع ہے۔ جی، یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ آپ کہہ سکتی ہیں متنازع بھی رہا ہے اور حساس بھی، جہاں مصنف اس مثالی دور سے ملوکیت یعنی بادشاہت کی طرف جو سفر شروع ہوا اس کا تجزیہ کرتی ہیں۔
تو یہ تبدیلی کب شروع ہوئی مصنف کے مطابق؟ ان کے مطابق یہ تبدیلی کوئی اچانک نہیں آئی، بلکہ اس کے آثار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخری حصے میں، یعنی ان کے آخری 6 سالوں میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، ان کے دور میں ہی؟ جی، اور یہ عمل پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور حضرت علی کی شہادت اور پھر حضرت حسن کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبرداری کے بعد مکمل طور پر خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ تو حضرت عثمان کے دور میں وہ کیا چیزیں تھیں جنہیں مصنف اس تبدیلی کی ابتدا قرار دیتی ہیں؟ مصنف چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پہلی بات، اہم سرکاری عہدوں پر، خاص طور پر صوبوں کی گورنریوں پر تقرریوں کا معاملہ۔ کیا مطلب؟ مصنف کا کہنا ہے کہ اس دور میں خاص طور پر بنو امیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، وہ بڑی تعداد میں اہم عہدوں پر لگائے گئے۔ مثال کے طور پر شام میں حضرت معاویہ پہلے سے گورنر تھے، ان کی گورنری کو مزید وسیع کیا گیا۔ مصر، کوفہ، بصرہ، یہاں بھی اموی گورنر لگائے گئے۔ مصنف یہ نہیں کہتی کہ یہ سب نااہل تھے، لیکن ان کا موقف ہے کہ ان تقرریوں میں اہلیت کے ساتھ ساتھ قرابت داری کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ یعنی اقربا پروری کا تاثر؟ جی، اقربا پروری کا تاثر پیدا ہوا، اور جو پہلے 2 خلفاء نے مثال قائم کی تھی، اس سے یہ ایک طرح کا انحراف نظر آیا۔ اور کیا عوامل تھے؟ دوسرا عامل، مصنف کے مطابق بیت المال کے معاملات میں وہ پہلی سی احتیاط نہیں رہی۔ ایسے الزامات لگائے گئے کہ سرکاری مال اور زمینیں خاص افراد کو، خصوصاً رشتہ داروں کو دی جا رہی ہیں۔ تیسرا، اختلاف رائے اور تنقید کے حوالے سے کچھ سختی کا عنصر نظر آنے لگا۔ مصنف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے صحابی کو مدینہ سے دور ربضہ بھیجے جانے کا واقعہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ واقعات کا ذکر کرتی ہیں۔ جس سے کیا تاثر ملا؟ جس سے یہ تاثر ملا کہ حکومت پر تنقید کو شاید پہلے کی طرح برداشت نہیں کیا جا رہا۔ چوتھا، بعض گورنروں کا ذاتی طرز عمل، جیسے کوفہ کے گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب نوشی کا الزام لگا اور انہیں سزا بھی ہوئی۔ اس قسم کے واقعات نے بھی عوام میں بے چینی پیدا کی۔ تو ان سب پالیسیوں اور واقعات کے مجموعی اثرات کیا ہوئے؟ مصنف کے مطابق ان تمام چیزوں نے مل کر عوام میں، خاص طور پر عراق، مصر اور حجاز کے کچھ علاقوں میں شدید بے چینی اور اضطراب پیدا کیا۔ ٹھیک۔ مختلف جگہوں سے شکایتیں لے کر وفود مدینہ آنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شکایتوں کو دور کرنے کی کوششیں بھی کی، لیکن حالات بگڑتے چلے گئے۔ اور نتیجہ؟ کہ کچھ باغی عناصر مدینہ میں داخل ہوئے، خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور انہیں انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا۔ بہت افسوسناک۔ مصنف شہادت کو خلافت راشدہ کے نظام پر پہلا اور سب سے مہلک وار قرار دیتی ہے، جس نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ کیا خلافت کا نظام واپس آ سکا؟ شہادت کے بعد تو امت شدید ترین انتشار کا شکار ہو گئی۔ مدینہ میں حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا، لیکن شام کے جو طاقتور گورنر تھے حضرت معاویہ، جو خود بھی مقتول خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تھے اور ان کے قتل کا بدلہ یعنی قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، انہوں نے فوری طور پر حضرت علی کی بیعت نہیں کی۔ کچھ دوسرے بزرگ صحابہ کو بھی تحفظات تھے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس اختلاف نے بالآخر مسلمانوں کے درمیان 2 بڑی خانہ جنگیاں کروا دیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، جن میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ رحم کرے۔ مصنف کے نزدیک یہ واقعات خلافت راشدہ کے اس شورائی اور اصولی نظام سے مزید دوری کا سبب بنے اور شخصی اور گروہی اقتدار کی جو کشمکش تھی اس نے مرکزی حیثیت اختیار کر لی۔ تو اگر خلاصہ کیا جائے، مصنف کے نزدیک خلافت اور ملوکیت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کتاب کے پورے تجزیے کی روشنی میں مصنف یہ فرق واضح کرتی ہیں کہ خلافت نام ہے اللہ کی حاکمیت کا، قرآن و سنت کی بالادستی کا، شورا یعنی عوام کی رائے سے منتخب اور ان کے سامنے جواب دہ حکومت کا، ٹھیک، جہاں بیت المال قوم کی امانت ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں اور حکمران عوام کا خادم ہو۔ اور ملوکیت؟ اس کے مقابلے میں ملوکیت ہے شخصی یا خاندانی بادشاہت، جہاں اقتدار طاقت سے یا وراثت سے ملتا ہے، حکمران قانون سے بالاتر ہوتا ہے، عوام کے سامنے جوابدار نہیں ہوتا، شورا یا تو ہوتی نہیں یا غیر مؤثر ہوتی ہے،
نمائشی ہوتی ہے۔ بیت المال حکمران کی ذاتی جاگیر بن جاتا ہے اور عوام کی حیثیت بس محکوم رعایا کی رہ جاتی ہے۔ تو مصنف کس دور کو واضح طور پر ملوکیت قرار دیتی ہیں؟ یتوں اور ان کی کچھ خدمات کا اعتراف کرنے کے باوجود ان کے دور حکومت کو واضح طور پر خلافت سے ملوکیت کی طرف فیصلہ کن منتقلی قرار دیتی ہیں، خاص طور پر جب انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ تو آج ہم نے سید مودودی کی خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کے پیش کردہ اسلامی ریاست کے نظریاتی خاکے کو دیکھا، جی، خلافت راشدہ کے عملی مثال کو سمجھا، اور پھر اس نظام میں جو بتدریج تبدیلیاں آئیں اور ملوکیت کا آغاز ہوا اس بارے میں ان کے تجزیے کا جائزہ لیا۔ یہ ظاہر ہے ایک مخصوص نقطہ نظر ہے جو مصنف نے تاریخی روایات اور اپنے فہم دین کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ جی، اس گفتگو سے جو اہم نکات سامنے آئے وہ ہیں: اللہ کی حاکمیت کا بنیادی اصول، حکومت کا شورائی اور انتخابی ہونا، حکمرانوں کی سخت جواب دہی، بیت المال کا امانت ہونا، قانون کی مکمل بالادستی اور تمام شہریوں کے لیے عدل و مساوات۔ اور خلافت راشدہ ان کا عملی نمونہ؟ جی، خلافت راشدہ کو ان اصولوں کا عملی مظہر دکھایا گیا۔ پھر مصنف کے مطابق اقربا پروری، بیت المال میں بے احتیاطی، تنقید کو دبانے کا رجحان اور شخصی اقتدار کی خواہش جیسے عوامل نے اس نظام کو کمزور کیا اور بالآخر ملوکیت نے اس کی جگہ لے لی۔ یقیناً یہ تجزیہ سوچنے کے کئی نئے زاویے فراہم کرتا ہے۔ آج کی اس پیچیدہ دنیا کو دیکھتے ہوئے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جن اصولوں کو جیسے شورا ہے، احتساب ہے، قانون کی بالادستی، بیت المال کا تصور، جنہیں مصنف خلافت کی بنیاد قرار دیتے ہیں، کیا وہ آج کے قومی اور بین الاقوامی حالات میں قابل عمل ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور اگر ہیں تو انہیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور نافذ کرنے میں کیا عملی مشکلات، کیا چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید اس گفتگو کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے غور و فکر کے لیے باقی رہتا ہے۔